کہ آج ہم اور آپ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے بیٹھے، اور اس کانفرنس کا نام کیا ہے؟ یا غوث پاک کانفرنس، YGP کانفرنس، یا غوث پاک کانفرنس۔ اور یقیناً سرکار غوث پاک کی شخصیت وہ شخصیت ہے، جب بھی کسی نے مصیبت میں سرکار غوث پاک کو پکارا ہے تو سرکار غوث پاک نے اس کی مدد فرمائی، سرکار غوث پاک نے اس کی مدد فرمائی ہے۔ اور سرکار غوث پاک کا خود اعلان ہے کہ میرا مرید اور مجھ سے عقیدت رکھنے والا، مجھ سے محبت رکھنے والا جو بھی ہے، وہ اس وقت تک موت کا منہ نہیں دیکھے گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو جائے۔ اور جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو گناہ سے پاک و صاف ہو جائے گا، تو یقیناً جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو غوث پاک کی عقیدت و محبت یقیناً جو ہے جنت میں لے جانے کی ضمانت ہے۔ اور اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جس کو جنت میں اللہ تعالی داخل فرمانا چاہتا ہے، اس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور سرکار غوث پاک سے محبت کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے۔ اور بڑے بڑے بزرگان دین نے سرکار غوث پاک سے عقیدت و محبت رکھنے کا ہم کو درس دیا، اور بالخصوص سرکار مجاہد ملت کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سرکار غوث پاک کی عقیدت و محبت ہمارے دل کے اندر پیدا کر دیا۔ اور جب بھی کبھی کوئی دعا کے لیے مجاہد ملت کی بارگاہ میں جاتا اور کہتا سرکار میری پریشانی ہے اور میرے لیے آپ دعا فرما دیجئے، تو سرکار مجاہد ملت یہ فرماتے کہ جاؤ، میرا غوث چاہے گا تو تمہارا یہ کام، میرا غوث چاہے گا تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ کبھی انہوں نے دعا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا غوث چاہے گا تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ تو سرکار مجاہد ملت نے سرکار غوث پاک کی عقیدت و محبت ہمارے دل کے اندر ڈال دیا، اور یقیناً سرکار غوث پاک کی عقیدت و محبت جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے اور ہمارے لیے نجات کی ضمانت ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ تو غوث پاک نے ہماری ذمہ داری لے لیا، اگر ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو یقیناً جو ہے غوث پاک کی یہ دعا ہے اور غوث پاک کا یہ فرمان ہے، تو یقیناً ہم کو توبہ نصیب ہوگی، اور جب توبہ کر کے اس دنیا سے جائیں گے تو یقیناً جو ہے ہم جنت میں جاتے ہیں، یقیناً ہم جنت میں جاتے ہوئے نظر۔ تو غوث پاک کی عقیدت و محبت جو ہے وہ ہم کو جنت میں جانے کی ضمانت دیتی ہے۔ تو سرکار غوث پاک کے سچے اور پکے عقیدت مند بن جاؤ، بزرگان دین کے عقیدت مند بن جاؤ۔ ارے سرکار غوث پاک اس شخصیت کا نام ہے کہ سرکار غوث پاک تمام اولیاء کے سرتاج ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یعنی سرکار غوث پاک کے تلوہ بوسی کا موقع مل جائے تو آدمی ولایت کا تاجدار بن جاتا ہے۔
اور جس کو بھی ولایت ملے گی سرکار غوث پاک کے صدقے میں ملے گی. سرکار غوث پاک کو چھوڑ کر ولایت نہیں مل سکتی. یہی نظام قدرت ہے. اللہ نے اس مرتبے پر فائز فرمایا سرکار غوث پاک کو جس کو ولایت ملے گی انہی کے توسل سے, سرکار غوث پاک کے توسل کے بغیر جو ہے آدمی کو ولایت نہیں مل سکتی. یہ قدرت کا جو ہے یہی فیصلہ ہے اور قدرت کا انتظام یہی ہے. اور اسی لیے تو قدرت نے سرکار غوث پاک کے زبان فیض ترجمان سے یہ اعلان کروایا کہ قدمی حاضہی علی رکبت جمیل اولیاء اللہ, یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے. ولی کرامت دکھاتا ہے اور ولی کے بارے میں شاعر کہتا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو ولی ہوتا ہے, ولی کے جو ہے کرامت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ تقدیر بدل دیا کرتا ہے. لیکن ولی کب ہوتا ہے؟ جب غوث اعظم کا قدم اپنے کاندھوں پر رکھتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سرکار غوث پاک کی جو ہے شخصیت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سرکار غوث پاک کی رفعت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سرکار غوث پاک کی ولایت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ارے وہ سرکار غوث پاک اگر چور کو اپنے زبان فیض ترجمان سے فرما دے کہ وہ ابدال ہے تو چور سے وہ ابدال بن جایا کرتا ہے. چور سے وہ ابدال بن جایا کرتا ہے. ان کے منہ سے جو بات نکلی ہو کے رہی, ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی, جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو گئی. تو سرکار غوث پاک کی شخصیت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. سرکار غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں. غوث اعظم درمیان اولیاء, غوث اعظم درمیان اولیاء, چوں محمد مصطفیٰ درمیان انبیاء. یعنی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی رفعت و بلندی اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی خدا کی بارگاہ میں مقبولیت محبوبیت, جس طرح تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر خدا کی نزدیک آقائے کائنات کی مقبولیت اللہ کے محبوب ہے, تو اسی طرح جو ہے تمام انبیاء میں افضل میرے آقائے کائنات اور تمام اولیاء میں افضل سرکار غوث پاک. سرکار غوث پاک ہے. اور سرکار غوث پاک کی شخصیت جو ہے یہ ہے کہ سرکار غوث پاک نبوت کے علاوہ تمام جتنے مراتب ہیں, تمام مراتب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا کیا, اپنے حبیب کے صدقے میں عطا کیا. اور یہ سب کچھ جو ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ. مصطفیٰ جان رحمت نے سرکار غوث پاک کو منتخب فرما لیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے سرکار غوث پاک کو وہ رفعت و بلندی اور وہ تصرف عطا کیا کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. آپ علماء کرام سے آپ سماعت فرماتے رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے زبان فیض ترجمان میں آقائے مدینہ راحت قلب و سینہ نے اپنا لعاب دہن ڈالا, اور لعاب دہن ڈالنے کے بعد سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا, اے بیٹا میرے دین کی تبلیغ واض و نصیحت سے کیا. پھر جو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے اپنا لعاب دہن سرکار غوث پاک کے زبان فیض ترجمان میں ڈال دیا تو سرکار غوث پاک کا سینہ جو ہے منور فرما دیا. سرکار غوث پاک کا سینہ علم کا گنجینہ اور علم کا دریا بنتا ہوا نظر آیا ہے. پھر سرکار غوث پاک کو سرکار مدینہ کے لعاب دہن کے صدقے میں وہ رفعت و بلندی اور وہ کمال ملا ہے کہ سرکار غوث پاک نے اگر مردے کو قم باذن اللہ فرما دیا ہے تو یقیناً مردے کو زندگی کی بھیک مل گئی, مردے کو زندگی کی بھیک مل گئی ہے. اور سرکار غوث پاک نے عبادت و ریاضت اس طرح کیا ہے
کہ جس کا ہم جو ہے اندازہ نہیں کر سکتے۔ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ آپ جانتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ سو جانا نواقض وضو میں سے ہے، سو جانا نواقض وضو میں سے ہے، تو آدمی اگر سو جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو سرکار غوث پاک ہو، چاہے اپنے وقت کا ابدال ہو، ولی ہو، کتب ہو، یہ سرکار مدینہ کے امت کا کوئی بھی آدمی ہو، یہ شریعت کا متفقہ فیصلہ ہے، سونا نواقض وضو میں سے اگر سو جائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ سرکار غوث پاک جب عشاء کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے سرکار غوث پاک پوری رات عبادت و ریاضت میں گزار دیا کرتے تھے اور سوتے نہیں تھے، بلکہ دنیا سوتی تھی۔ اس وقت اللہ کا محبوب بندہ جاگ کر اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا تھا، اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار غوث پاک عشاء سے لے کے فجر کے درمیان 15 سال تک ایک قرآن انہوں نے ختم فرمایا، پورے قرآن کو جو ہے وہ پڑھ ڈالا کرتے تھے۔ تو ہم اگر غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غوث پاک سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں، غوث پاک سے اگر ہم محبت رکھنے والے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم نماز نہ چھوڑیں، ہم نماز نہ چھوڑیں، اور ہم جو ہے نماز کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں۔ اس لیے کہ آقائے مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو یقیناً اس نماز کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، نماز پڑھنے کے صدقے میں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار مجاہد ملت نے جو نماز کی پابندی کیا اور ہم لوگوں کو نماز کے پابندی کرنے کا جو سرکار مجاہد ملت نے سبق دیا، تو ہم رہتی دنیا تک اس کو بھلا نہیں سکتے۔ اور آپ سرکار مجاہد ملت کے تعلق سے یہ کرامت آپ ہمیشہ علماء کرام سے سنتے آئے ہیں کہ سرکار مجاہد ملت نماز کے لیے گاڑی چھوڑ دیا کرتے تھے لیکن نماز نہیں چھوڑتے۔ سرکار مجاہد ملت گونڈا سے چلے الہ آباد آنے کے لیے، راستے میں ایک چھوٹا سا اسٹیشن پڑتا ہے، ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی کھڑی ہوئی، عصر کا وقت تھا۔ سرکار مجاہد ملت نے مصلی اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مصلی لے کر پلیٹ فارم پر اتر گئے، اور پلیٹ فارم پر اترنے کے بعد پلیٹ فارم پر مصلی بچھایا تو غلاموں نے کہا، ان کے مریدین معتقدین جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ سرکار یہ تو چھوٹا سا اسٹیشن ہے، یہاں چند منٹ گاڑی کھڑی رہے گی اور پھر گاڑی چلی جائے گی، اور آپ نماز کیسے یہاں پڑھیے گا؟ تو سرکار مجاہد ملت نے فرمایا، گاڑی چلی جاتی ہے تو چلی جائے، دوسری گاڑی مل جائے گی، لیکن اگر نماز چلی جائے گی پھر نماز ادا جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ لہذا سرکار مجاہد ملت نے مصلی اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پلیٹ فارم پر بچھا دیا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ سرکار مجاہد ملت نے نماز ادا کیا۔ اور نماز ادھر ادا کر رہے ہیں سرکار مجاہد ملت، ادھر گاڑی نے سیٹی دیا، اور سیٹی دے کر گاڑی تھوڑی سی آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد جو ہے گاڑی رک جاتی ہے، گاڑی رک جاتی ہے اور گاڑی اسی طرح کھڑی رہتی ہے۔ سرکار مجاہد ملت کے خشوع اور خضوع میں کسی طرح کا فرق نہیں آیا۔ سرکار مجاہد ملت نے سیٹی کی آواز سن کر نماز نہیں توڑ دیا، لیکن آج کے جو نمازی کہلاتے ہیں، آج کے جو نماز کا ٹھیکہ لیے گھومتے ہیں، اسٹیشنوں میں دیکھا جاتا ہے وہ نماز میں جماعت میں کھڑے رہتے، گاڑی جب سیٹی دیتی ہے تو نماز توڑ توڑ کے وہ لوگ ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس کو میں نے بارہا دیکھا اپنی آنکھوں سے، نماز توڑ توڑ کے نماز کا وہ لوگ ڈنکا بجاتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے، اور جماعت کھڑی رہتی ہے، گاڑی نے سیٹی دیا، رینگنے لگی، دوڑ کے جو ہے وہ جو ہے گاڑی کو پکڑ لیتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔
ارے وہ سرکار مجاہد ملت تھے کہ جنہوں نے نماز نہیں چھوڑا، گاڑی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن جب اللہ کا عبادت کرنے والا اخلاص کے ساتھ اس طرح کا بندہ ہو جایا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ۔ تو اس طرح اگر خلوص اور الہیت کے ساتھ کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گاڑی کو جو ہے اس کے زیر اثر کر دیتا ہے، گاڑی کو جو ہے اس کے جو ہے تابع فرمان کر دیتا ہے، گاڑی کو اس کے قدموں کا اسیر کر دیتا ہے، گاڑی کو اس کے قدموں کا غلام کر دیتا ہے، گاڑی بڑھ کے بھی آگے بڑھ نہ سکے۔ گاڑی سیٹی دے کر بڑھی اور بڑھ کر جو ہے آگے نہ بڑھ سکی۔ سرکار مجاہد ملت نے اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز پوری کر کے سرکار مجاہد ملت نے اپنے غلاموں سے پوچھا کیا گاڑی چلی گئی؟ تو ان کے غلاموں نے کہا سرکار گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی، انجن خراب ہو گیا، اس لیے گاڑی نہیں گئی، ذرا سے آگے بڑھ کے گاڑی رک گئی۔ تو سرکار مجاہد ملت نے فرمایا چلو ہم لوگ اپنا کام کریں، ہم لوگ سیٹ پر بیٹھے۔ تو سرکار مجاہد ملت جا کر ٹرین کے سیٹ پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد فوراً جو ہے گاڑی ٹھیک ہو گئی، چلنے لگی۔ تو وہاں کے غیر مسلموں کا بیان ہے، جو سرکار مجاہد ملت کے ساتھ ان کے غلام تھے، ان لوگوں نے بتایا کہ وہاں کے اس ڈبے کے غیر مسلموں کا بیان ہے کہ یہ گاڑی اسی بوڑھے کے لیے رکی ہوئی تھی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ تو سرکار مجاہد ملت نے ہم کو نماز کا پیغام دیا ہے، اور یقیناً آقائے مدینہ راحت قلب و سینہ نے بھی جو ہے ہم کو یہی پیغام دیا۔ جہاں نماز کو مومن کے لیے معراج کہا، وہیں آقائے کائنات نے یہ بھی فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کو اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے پیشانیوں کو سجدوں سے آباد کرو، مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو، اور نماز پڑھو۔ اور آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے میں قاری ملت نے آپ لوگوں کو یہی سبق دیا ہے، آپ لوگوں کو ان کے زندگی سے جو ہے یہی سبق ملا ہے کہ قاری ملت نے جو ہے کبھی نماز قضا ہونے نہیں دیا، بلکہ قاری ملت نے بلا ناغہ تہجد کی نماز ادا کیا۔ اور جب آخری عمر میں جب ان کو چوٹ بھی لگی تھی تو میں نے یہی سنا لوگوں سے کہ وہ تہجد کے وضو کے لیے قاری ملت اٹھے تھے اور پیر پھسلا تھا اور چوٹ لگی تھی۔ تو قاری ملت نے ہم کو یہی پیغام دیا، اور وہ قاری ملت جو سرکار مجاہد ملت کے جو ہے تربیت یافتہ ہے، سرکار مجاہد ملت نے جن کو بنایا، جن کو سنوارا، اور سرکار مجاہد ملت نے جن کو جو ہے یہاں کے سنیت کی تبلیغ کے لیے سرکار مجاہد ملت نے انتخاب فرمایا، تو سرکار مجاہد ملت نے ان کی پوری ذمہ داری لے لیا، اور سرکار مجاہد ملت کا فیض تھا کہ قاری ملت کبھی کسی سے نہیں ڈرے، کبھی کسی سے نہیں ڈرے۔ حق بات قاری ملت ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر کہا، حق بات ہمیشہ قاری ملت نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے، اور اسی حق بات کے کہنے کا جو ہے اثر ہے کہ آج مجھے درہ میں سنیت نظر آ رہی ہے، آج اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا جو ہے جھنڈا لہرا رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے، مجاہد ملت کا نعرہ لگ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے، غوث پاک کا نعرہ لگ رہا ہے، خواجہ پاک کا نعرہ لگ رہا ہے، اور نبی پاک کا جشن منایا جا رہا ہے، اور یہاں کا جو ہے بچہ نبی پاک کا دیوانہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ قاری ملت کا فیضان ہے، اور سرکار مجاہد ملت کی سمجھیے کرامت ہے، اور سرکار مجاہد ملت کی کرامتوں کا نام قاری ملت، سرکار مجاہد ملت کی کرامتوں کا نام قاری ملت ہے۔ سرکار مجاہد ملت نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جس نے کسی کی پرواہ نہ کی، کسی کی پرواہ نہیں کیا، اور ہمیشہ حق بات انہوں نے کہا، ہمیشہ حق بات کہا، اور حق بات کہہ کر جو ہے سنیت کی انہوں نے تبلیغ کیا، اور
آج اگر یہ غوث پاک کی محفل منا رہے ہیں، غوث پاک سے عقیدت و محبت رکھ رہے ہیں، اور غوث پاک کی جو ہے محبت ہمارے دل کے اندر موجود ہے، تو انہی بزرگوں کا کرم ہے، انہی بزرگوں کا کرم ہے۔ اور بزرگوں سے عقیدت و محبت رکھنا جو ہے یہ آدمی کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، آدمی کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ سرکار غوث پاک نے بھی ہم کو یہی سبق دیا۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے سرکار غوث پاک کا، جب سرکار غوث پاک بغداد کی سرزمین پر علم دین حاصل کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے سرکار غوث پاک کو خبر ملی کہ یہیں جو ہے ایک قریب میں ایک غوث رہتے ہیں، اور ان کا بڑا شہرہ ہے، ان کی جو ہے کرامت کا بڑا شہرہ ہے۔ تو سرکار غوث پاک نے پلان بنایا کہ ان سے جا کر ہم ملاقات کریں گے۔ تو اس روایت کے راوی عبداللہ ابن تمیمی ہیں، عبداللہ ابن تمیمی، انہوں نے کہا کہ میں بھی تیار ہو گیا، اور ابن سقا نام کا ایک شخص تھا وہ بھی تیار ہو گیا۔ تو ہم لوگ تینوں تیار ہوئے، اور تیار ہو کر ہم لوگ چلے، اور چلنے کے بعد کی چاہیں اس غوث سے ملاقات کریں، اس غوث سے ملاقات کریں۔ تو جب تینوں چلے تو راستے میں ابن سقا نے کہا کہ میں اس غوث سے ایسا سوال کروں گا، کیونکہ ابن سقا پڑھنے میں بہت اچھا تھا، تو اس نے کہا میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ غوث جواب نہیں دے سکے گا، چکرا جائے گا۔ اور پھر عبداللہ تمیمی جو اس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے میں نے کہا کہ میں سخت سوال کروں گا، لیکن دیکھتا ہوں وہ میرے سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اور سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں تو صرف ان کی بارگاہ میں اس لیے عقیدت و محبت سے جا رہا ہوں کہ مجھ کو کیا ملے گا میں دیکھوں گا۔ یہ آپ لوگوں کے کلمات جو ہے گستاخی سے بھرے ہوئے، میں تو صرف عقیدت و محبت میں جا رہا ہوں، مجھ کو کیا ملے گا میں دیکھوں گا۔ نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی بدلتی، ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ تینوں چلے، اور چلنے کے بعد وہاں پہنچ کے کیا دیکھے، غوث جن کو غوث کہا جاتا ہے وہ موجود تھے، اور فوراً غائب ہو گئے۔ غائب ہونے کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد وہ غوث ظاہر ہوئے، اور ظاہر ہونے کے بعد ابن سقا پر جلال کی نظر سے انہوں نے کہا اے ابن سقا، تو نے راستے میں یہ کہا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ جس کا جواب وہ غوث نہیں دے پائے گا، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ تو اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر بیٹھو، اور اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل سنبھال کر بیٹھو۔ اس لیے کہ اولیاء کرام جو ہے دل کے حالات سے ان کو واقفیت ہوتی ہے، دل کے حالات کو جان لیا کرتے ہیں، غیب کی باتوں کو اولیاء جان لیا کرتے ہیں۔ جب اولیاء کرام کی کرامت کا یہ عالم ہے تو نبی پاک کے معجزے کا عالم کیا ہوگا۔ آج کہا جا رہا ہے معاذ اللہ نبی پاک کو جو ہے علم غیب نہیں، ارے جب ان کے غلاموں کے علم غیب کا یہ عالم کے راستہ میں کیا کہا اس کو جان لیا، تو نبی پاک کی غیب دانی کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اس غوث نے کہا کہ تیرا سوال یہ تھا اور تیرا جواب یہ ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں کہ میری طرف مخاطب ہو کے کہا چونکہ میرا جو ہے جملہ اس سے تھوڑا سا جو ہے اچھا تھا اور گستاخی اس میں کم تھی، تو میری طرح متوجہ ہو کے فرماتے ہیں غوث کہ میں دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کان کی لو تک آ چکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب سرکار غوث پاک کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا اے عبد القادر جیلانی، تیرے جو ہے ادب و احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو وہ مرتبے پر فائز کیا ہے کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کی جامع مسجد ہے اور تو کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے قدمی حاضی علی رکبت جمیل اولیاء۔
میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے، یہ تو اعلان کر رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن تمیمی فرماتے ہیں کہ اس غوث نے جیسا فرماتا ویسا ہوا۔ ابن سقا بہت بڑا عالم بن کے نکلا اور اس کے علم کی شہرت پوری دنیا میں ہو گئی، اور وہ جو ہے مناظرے کی جو ہے اس کی شہرت پوری دنیا میں ہو گئی، مناظرے میں کوئی اس کو ہرا نہیں پاتا تھا۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ روم کے بادشاہ نے تمام پادریوں کو دعوت دیا اور مناظرے کے لیے ابن سقا کو دعوت دیا۔ مناظرے کے لیے ابن سقا کو دعوت دیا تو ابن سقا نے تمام پادریوں کو جو ہے تمام پادریوں کو زیر کر دیا، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے علم سے تمام پادریوں کو زیر کر دیا اور ان لوگوں کو لاجواب کر دیا۔ اور مناظرہ جب جیت لیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے وہ بادشاہ کی لڑکی سامنے آتی ہے جو بہت ہی حسین و جمیل تھی، تو اس حسین و جمیل پر وہ عاشق ہو جاتا ہے۔ عاشق ہونے کے بعد بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں نے مناظرہ تو جیت لیا ہے، لہذا تم جو ہے اگر چاہو تو اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اور میں اس کا عاشق ہو چکا ہوں۔ تو بادشاہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اور یہ یہودی نصرانی جو ہے اسلام کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور مکار و عیار ہوتے ہیں، اور آج بھی جو ہے ان کی مکاری اور عیاری جو ہے آج بھی مشہور ہے، اور آج بھی یہ عورتوں کے ذریعہ جو ہے مسلمانوں کو خریدنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو پیسے کی لالچ دیتے ہیں، عورتوں کی لالچ دیتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا ایمان لوٹنا آج بھی چاہتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی ایسا ہوا، تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم اسلام چھوڑ کر یہودیت پر اگر آ جاؤ گے، یہودیت کو قبول کر لو گے تو میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دوں گا۔ تو یہ چونکہ عاشق ہو چکا تھا تو اس لیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں جو ہے یہودیت قبول کر لوں گا۔ اس نے یہودیت قبول کیا اور بادشاہ نے جو ہے اس لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، لیکن خدا کا غضب ایسا اس کے اوپر پڑا اس لیے کہ اس نے گستاخی کیا، اور وہ جو ہے دین چھوڑ کر جو ہے یہودیت قبول کر لیا۔ خدا کا غضب پڑا کہ اس کو کوڑ کی بیماری ہو گئی، اور وہ جو ہے اسی میں ایڑی رگڑتا ہوا مر گیا، اور بادشاہ کی لڑکی جو ہے وہ بھی اس سے جدا ہو گئی۔ تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال سرم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو وہ جو ہے ایڑی رگڑتا ہوا۔ اور عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ غوث نے جو کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں دنیا تمہاری لو تک پہنچ چکی ہے، مجھے نور الدین شہید جنگی کے حکومت میں مجھے وزیر اوقاف بنا دیا گیا، اور دنیا میرے کان کی لو تک آ گئی، اس کا بھی میں نے مشاہدہ کیا۔ اور اس غوث نے جو یہ کہا تھا کہ اے عبدالقادر تیرے جو ہے ادب و احترام کی وجہ سے اللہ نے تجھ کو اس مرتبے پر فائز کیا ہے کہ تو بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرا قدمی حاضی علی رکبت جمیل اولیاء اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ وہ بھی سچ ہوا، اور میں نے اپنی کانوں سے سرکار غوث پاک کو یہ اعلان کرتے سنا قدمی حاضی علی رکبت جمیل اولیاء اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو سرکار غوث پاک کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ سرکار غوث پاک کے طلبہ کو چومنے کا اگر موقع مل جائے تو یقیناً جو ہے آدمی ولایت کے منزل پر فائز ہو جایا کرتا ہے۔ اور سرکار مجاہد ملت کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ ہمیشہ سرکار غوث پاک کا جو ہے نام لیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے سرکار غوث پاک سے سچی اور پکی عقیدت اور محبت کی وجہ سے جو ہے سرکار غوث پاک ان پر کرم فرمایا کرتے تھے، اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں مجاہد ملت کو بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ میں آخری واقعہ سرکار مجاہد ملت کا پیش کر سے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس واقعہ کے راوی حضرت مولانا عبدالوحید صاحب قبلہ جو مجھ سے پہلے سجادہ نشین تھے، سرکار مجاہد ملت کے ساتھ وہ بغداد شریف تشریف لے گئے، اور بغداد شریف جانے کے بعد وہاں 1 ہفتہ کا ویزا ملا تھا، تو 1 ہفتہ جو ان کو 6 دن رہے، اور رہنے کے بعد 7ویں دن جو ہے جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیا تو مولانا عبدالوحید صاحب نے جو ہے کہا کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے کوئی ایسی چیز ہم کو دلا دیجیے، کوئی ایسا تبرک دلا دیجیے کہ ہم اس کو خانقاہ میں رکھیں اور غوث پاک
کی جو ہے نسبت کی زیارت لوگوں کو کرائیں، تو سرکار مجاہد ملت نے خادم سے کہا، تو خادم نے ایک چادر جو ہے سلکن کی چادر اٹھا کے دے دیا کہ سرکار غوث پاک کے مزار پر چڑھی ہوئی چادر ہے، اس کو لے جائیے اپنے خانقاہ میں رکھیے گا اور سرکار غوث پاک کے نسبت سے جو ہے اس کی زیارت کرائیے گا۔ تو جب وہ چادر وہ خادم نے سرکار مجاہد ملت کو دیا، تو سرکار مجاہد ملت نے اس چادر کو مولانا عبدالوحید صاحب کو دیا۔ تو مولانا عبدالوحید صاحب نے دیکھا کہ ارے اتنی بڑی بارگاہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے ہیں اور یہ معمولی سی چادر لیں گے۔ تو سرکار مجاہد ملت کیونکہ سرکار غوث پاک کے بہت بڑے عقیدت مند تھے، ڈانٹ دیا، ارے سرکار غوث پاک کی نسبت لگ گئی ہے، نسبت کی وجہ سے شے ممتاز ہو جایا کرتی ہے، یہ سرکار غوث پاک کے نسبت کی وجہ سے یہ ممتاز ہو گئی ہے، لہذا اس کو رکھو۔ تو مولانا عبدالوحید خاموش رہے اور اس چادر کو رکھ لیا۔ لیکن دوسرے دن رخصت ہونے سے پہلے وہاں کے سجادہ نشین جو لندن میں رہا کرتے تھے، مہینے میں ایک بار تشریف لایا کرتے تھے، اور لانے کے بعد جتنی چادریں ہوتی تھی سب اوپر ایسے قبہ نما بنا ہوا تھا، اس کے اوپر چادریں رکھی رہتی تھی اور وہ سب کو اندر چڑھاتے تھے، اور چڑھانے کے بعد پھر اتار کے رکھ کے پھر چلے جاتے تھے، ایک مہینہ کے بعد آتے تھے۔ ابھی چند ہی روز پہلے جو ہے وہ آ کے چلے گئے تھے، اس کے بعد یہ لوگ پہنچے تھے، اور اچانک دوپہر کے وقت میں وہ آ کر پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ ہندوستان کے سرزمین سے مولانا حبیب الرحمان صاحب نام کے وہ ایک مولانا تشریف لائے، ان کو بلا کے لاؤ۔ تو مجاہد ملت کو خادم نے بلایا، اور جیسے ہی سرکار مجاہد ملت ان کے آفس میں پہنچے، مولانا عبدالوحید کا بیان ہے کہ سجادہ نشین فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ واہ مولانا حبیب الرحمان، یقیناً تم کو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت حاصل ہے، تم کو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت حاصل ہے، اور آج کا میرا اس وقت آ جانا یہ سرکار غوث پاک کی کرامت ہے، یہ سرکار غوث پاک کی کرامت ہے، ورنہ میں چند ہی دن پہلے آیا ہوں، ایک مہینہ کے بعد میں آتا، لیکن رات سرکار غوث پاک نے مجھ کو خواب میں دکھایا کہ میرا ایک چہیتا اور میرا ایک چاہنے والا، میرا ایک سچا دیوانہ ہندوستان کی سرزمین سے آیا ہے، اور اس کو جو ہے اچھی چادر جو تمہارے خانقاہ میں سب سے اچھی چادر ہے اس کو دو، اور وہ لے کے رکھے گا، اور اس کی خانقاہ میں جو ہے اس چادر کی میرے نسبت سے زیارت کرائی جائے گی۔ رات انہوں نے خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھنے کے بعد صبح اٹھے تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنے جلدی لندن سے بغداد کے لیے ٹکٹ نہیں ملتا، لیکن غوث پاک کی کرامت تھی کہ میں نے جیسے ہی فون کیا تو فوراً ٹکٹ لے کے وہ ٹریولز والا حاضر ہو گیا، اور میں یہاں آ بھی گیا۔ یقیناً اے مولانا حبیب الرحمان، تم کو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت ہے، سرکار غوث پاک نے اچھی سی چادر دینے کے لیے مجھ کو بھیج دیا، تمہارے پاس بھیج دیا۔ میں بغداد آ گیا تو انہوں نے سب سے اچھی چادر اس وقت کی جو تھی، جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا، تو اس کو دیا اور کہا کہ اس کو لے کے اپنی خانقاہ میں رکھو، غوث پاک کی نسبت سے اس کی زیارت کراتے رہنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار مجاہد ملت کی کتنی مقبولیت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، سرکار مجاہد ملت نے سوال نہیں کیا تھا، سرکار مجاہد ملت کے غلام مولانا عبدالوحید نے کہا تھا کہ اتنی بڑی بارگاہ غوث پاک کی بارگاہ ہے، اور یہاں سے معمولی چادر لے کے جائیں گے تو سرکار غوث پاک کا تصرف دیکھو، سرکار غوث پاک نے اپنے سجادہ نشین کو بھجوا کر سب سے اچھی چادر دلوا رہے ہیں، کس کے لیے؟ مجاہد ملت کے غلام کے لیے۔ جب سرکار غوث پاک مجاہد ملت کے غلام کا دل نہیں توڑتے تو مجاہد ملت کا کیا؟ یہی وجہ ہے کہ سرکار مجاہد ملت نے ہمیشہ جو ہے حق بات کہا، اور ہمیشہ انہوں نے سرکار مجاہد ملت نے کسی کی پرواہ نہیں کیا، نہ کسی منسٹر کی پرواہ کیا، نہ کسی بارسٹر کی پرواہ کیا، نہ کسی جو ہے دوسری حکومت کی پرواہ کیا، ہمیشہ انہوں نے ببانگ دہل جو ہے انہوں نے ہمیشہ حق کا اعلان کیا اور حق بات کہتے رہے، اور
ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ افضل جہاد پر سرکار مجاہد ملت نے سعودیہ کی دھرتی پر عمل کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ پھر سرکار مجاہد ملت کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ سرکار مجاہد ملت نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کے سنتوں کے سانچے میں ڈھال دیا، اور عبادت و ریاضت میں جو ہے سرکار مجاہد ملت کا جو ہے کوئی جواب نہیں ہے۔ سرکار مجاہد ملت عبادت و ریاضت میں بھی جو ہے سرکار مجاہد ملت نے اپنا مقام رکھا۔ تو اگر مجاہد ملت کے ماننے والے ہیں آپ، قاری ملت کے ماننے والے ہیں، تو آپ جو ہے نماز کو اپنے اوپر لازم، کہ نماز تو فرض ہے ہی ہے، قرآن نے آپ کو نماز جو ہے فرض کر ہی دیا ہے، اور قرآن میں نماز کی فرضیت کا اعلان ہے، نماز فرض ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ غفلت نہ برتے، بلکہ اگر مجاہد ملت کا اپنے آپ کو کہتے ہیں، قاری ملت کا اپنے آپ کو کہتے ہیں، غوث پاک کا اپنے آپ کو کہتے ہیں، رسول پاک کے دیوانے اگر کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو نماز کی پابندی کیجیے، نماز مت چھوڑیے، تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب جو اور یہی نماز ہے، اور انہی نوافل کے ذریعہ آدمی اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ ولایت اکثر ولی جو ہے یہی نوافل پر عمل کرتے کرتے، نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ نوافل کے ذریعہ بندہ میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو حضرات اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن اپنا نور جلال اس کے ہاتھوں میں عطا کر دیتا ہے، اس کے پیروں میں عطا کر دیتا ہے، اس کے آنکھوں میں عطا کر دیتا ہے، اس کے کانوں میں عطا کر دیتا ہے، کہ جو کام عام انسان نہیں کر سکتا ایک ولی کامل جو اس کو کر لیا کرتا ہے۔ جہاں عام انسان گھٹنا ٹیک دیا کرتا ہے، وہاں ایک ولی کامل کے اختیارات کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ اور ولی کیسے بنتا ہے، اللہ کا تقرب کیسے اس کو ملتا ہے، تو انہی نوافل پر جو ہے کثرت کرنے کی بنیاد پر اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب جلیل ارشاد فرماتا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں، سجدے اور قیام میں راتیں گزاریے تو یقیناً جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یا الہی جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ شیدا تیرے محبوب پہ قربان رہے، شامیانہ پرے جبریل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہی پہچان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے بس یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان و خدا